اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز نفلی اعتکاف کرنے کا 27ویں روزے کا اعتکاف کیسے کریں، اس کا پورا جو ہے نا میں طریقہ کار آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جو لوگ رمضان میں خاص طور پر 27ویں روزے کو نفلی اعتکاف بیٹھتے ہیں، ان کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ مسجد میں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن اعتکاف کا طریقہ اور نیت صحیح طرح معلوم نہیں ہوتی۔ تو پیارے بھائیوں، آج ہم آسان انداز میں اس کی مکمل وضاحت آپ کی بارگاہ میں پیارے بھائیوں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں پیارے بھائیوں۔ سب سے پہلی قسم ہے کہ نفلی اعتکاف۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ اعتکاف ہے جو آدمی اپنی خوشی سے کسی بھی وقت کر سکتا ہے، یعنی جب بھی مسجد میں جائے، ٹھیک ہے نا جی پیارے بھائیوں، اور تب وہ نیت کر لے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہوں، تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کا نفلی اعتکاف جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، نفلی اعتکاف اس کا جاری رہے گا، چاہے 1 گھنٹہ ہو، چاہے 5 گھنٹے ہو، چاہے 3 گھنٹے ہوں، ٹھیک ہے جی، چاہے پوری رات ہو، یہ سب نفلی اعتکاف میں شمار ہوتا ہے۔ جی نمبر 2، توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیے گا، سنت موقدہ کا اعتکاف۔ دوسری قسم ہے سنت موقدہ اعتکاف کی۔ یہ وہ اعتکاف ہے کہ جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں اور عید کا چاند نظر آنے تک مسجد ہی میں رہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے آپ نے اعتکاف نہ کیا تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ مکمل ماہ کا بھی میرے آقا نے اعتکاف کیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ ہر محلے کی مسجد میں کم از کم ایک شخص کا یہ اعتکاف کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، نمبر 3، توجہ کے ساتھ فرمایا، نمبر 3، تیسری قسم ہے واجب اعتکاف کی۔ یہ اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص منت مان لے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یعنی اللہ نے اس کے اوپر ضروری نہیں کیا، یا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی کہ آپ نے اس پر لازم واجب فرض وغیرہ یہ نہیں کیا، یعنی کہ اس نے خود ہی یہ بات کہی کہ منت مانی کہ فلاں کام ہو جائے تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ تو پیارے بھائیوں، یا 2 رکھوں گا یا 6 رکھوں گا، یا جتنی بھی اس نے نیت کی ہوگی، تو پھر اس پر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اسے پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، نفلی اعتکاف اور سنت موقدہ اعتکاف اور واجب اعتکاف، یہ تینوں قسم میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دی ہیں۔ اب میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف ہے کیا، اعتکاف کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہر جانا اور دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر عبادت میں لگ جانا، یعنی اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے بھائیوں، فرمایا کہ نفلی اعتکاف وہ اعتکاف ہے جو آدمی اپنی مرضی سے کسی بھی وقت مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، یعنی کوئی شخص 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا پوری رات مسجد میں عبادت کی نیت سے بیٹھ جائے تو یہ بھی نفلی اعتکاف میں شامل ہوگا۔ اسی طرح بہت سے لوگ
یہ جو 27ویں کا روزہ آ رہا ہے، پیارے بھائیوں رات کے وقت مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں تاکہ شب قدر کی فضیلت جو ہے نا وہ ان کو حاصل ہو سکے۔ نفلی اعتکاف کی نیت کیسے کریں گے؟ یہ اس کی نیت کیسے کریں گے؟ نفلی اعتکاف کے لیے نیت کرنا کیا ضروری ہے؟ آپ دل میں یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل کی نیت کافی ہوگی۔ اس نفلی اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ نفلی اعتکاف کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیں، پھر عبادت میں مشغول ہو جائیں، مثلا نفل نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، درود و سلام عرض کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ خاص طور پر شب قدر کی راتوں میں دعا اور استغفار بہت زیادہ کرنا چاہیے تاکہ آدمی کو وہ لیلۃ القدر کی رات 84 سال کی عبادت کا ثواب صرف 2 رکعت پڑھنے میں ہی مل جائے۔ یعنی اتنا بھی کافی ہے، اگر کوئی اتنا پڑھ لیتا ہے اس رات میں تو زیادہ کرے گا تو زیادہ ثواب ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں نفلی اعتکاف میں کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے؟ یہ بھی بہت ضروری باتیں ہیں۔ 6 باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ فضول باتیں نہیں کرنی، موبائل کو استعمال بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اگر ضرورت ایسی پڑ گئی کہ بہت زیادہ اشد ضرورت ہے تو پھر آپ فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں، اور فون سے یعنی کہ فون میں بات آپ کر سکتے ہیں، اور مسجد کا ادب کریں، ٹھیک ہے جی۔ زیادہ وقت عبادت میں گزاریں اور گپ شپ کو، فضولی لغویات کو چھوڑ دیں، اور اللہ کے نبی پر درود پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یاد رہے اعتکاف کا مقصد دل کو اللہ کی طرف لگانا ہے۔ نفلی اعتکاف کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اس کا، جب تک آدمی مسجد میں رہے یعنی تو اعتکاف اس کا ختم نہیں ہوگا۔ مسجد سے جو ہی باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ شب قدر میں اعتکاف کی بڑی فضیلت، رمضان کی آخری طاق راتوں میں خاص طور پر شب قدر کی تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور شب قدر کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ 27ویں رات کو مسجد میں عبادت اور اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں میں آخر میں یہی آپ کو نصیحت کروں گا کہ اگر ہمیں موقع ملے تو رمضان کی آخری طاق راتوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ بہت قیمتی راتیں ہیں، ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راتوں میں ہماری مغفرت فرما دے، اور ان راتوں میں ہم سب سے زیادہ کیا کریں گے؟ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، سب کے لیے دعائیں بخشش، دعائیں مغفرت کریں گے۔ تو پیارے بھائیوں اگر آپ کو یہ معلومات ہماری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، یہ بھی یوٹیوب عبدالواحد کو آپ نے ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔